فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی بولوں کہ خاموش رہوں۔ میرا آج کا موضوع سخن تعلیمی عمل میں جدیدیت و وقت کی اشد ضرورت۔ جناب صدر، قوموں کی تقدیر ہمیشہ تلواروں سے نہیں بدلتی، بعض اوقات وہ قلم سے لکھی جاتی ہے، مگر افسوس کہ ہم نے قلم کو رٹا، نصاب کو قفس اور تعلیم کو ایک رسم بنا دیا ہے۔ آج ہمارا موضوع محض تعلیم نہیں بلکہ تعلیمی عمل میں جدیدیت ہے، یعنی وہ تبدیلیاں جو سیکھنے، سوچنے اور سمجھنے کے نظام کو زندہ کر سکیں۔ جو لوگ وقت کے ساتھ نہیں چلتے، وقت انہیں پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ علی وقار، آئیے ذرا ماضی کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے قدیم تعلیمی ادارے، مساجد، مکتب اور مدرسے علم و اخلاق کا مینار تھے۔ وہاں تعلیم کا مقصد روزگار نہیں، کردار تھا۔ استاد روحانی رہنما ہوتا تھا اور علم عبادت کی صورت میں پڑھایا جاتا تھا، مگر وہ زمانہ سری اور فکری طور پر محدود تھا۔ دنیا چھوٹی تھی، علم کے دائرے تنگ تھے، تعلیم اس وقت معاشرت کے مطابق تھی۔ لیکن آج علم صرف کتاب میں نہیں بلکہ کمپیوٹر کی اسکرین، موبائل کی ایپ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لاگرتھم ہے۔ لیکن ہمارا تعلیمی عمل ابھی بلیک بورڈ، چاک اور پرانے نصاب سے بنا ہوا ہے۔ ہم وہ قوم ہے جو ڈیجیٹل دنیا میں کتابی دنیا کے اصولوں سے مقابلے کرتے ہیں۔ جب دنیا نے آن لائن لرننگ، اے آئی ٹیوٹرز اور ورچوئل کلاس رومز اپنائے، ہم نے اب بھی نصاب کے حاشیے پر پرانی تاریخیں رٹوانا شروع کر دیا۔ یہ زبان خطرناک ہے۔ علی وقار، نہ کوئی خواب ہے، نہ کوئی منزل، نہ کچھ کر دکھانے کا جذبہ اور نہ ہی کوئی تخلیقی صلاحیت، مگر میٹرک کے امتحان میں نمبر 1091۔ ہمارا تعلیمی نظام ذہنی مزدور پیدا کرنے کی فیکٹری